السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں ترمیم جو ہے، 26ویں ترمیم کا نام سن کر اور احوال سن کر کان پک گئے ہیں، اور جو آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ترمیم سوائے ایک وقت کے ضیاع کے کچھ اپنے اندر کوئی فائدہ نہیں رکھتے۔ یعنی بہت سن کے اور بہت کوشش کر کے جو میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی سب سے بڑا یہ جو جس پہ نواز شریف صاحب کو بڑا اصرار ہے اور زرداری صاحب کو بڑا اصرار ہے، وہ کہتے ہیں آرٹیکل 8 جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ جس کے مطابق جو ہے نا ملٹری ٹرائل میں سویلین کا ٹرائل ہوا کرے گا، اور خاص طور پر اس میں عمران خان کا سب سے بڑا وہ نشانہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا ملٹری ٹرائل ہو، اور وہاں ایسے کہ کوئی ان کی وکالت کرنے والا وکیل نہ ہو، کوئی ان کی جو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سننے والا کوئی نہ ہو، اور وہ عمر بھر کے لیے قید میں سڑتے رہیں، یا جس طرح سے بھی ان کو زیادہ سے زیادہ رگڑا وہ دے سکیں۔ اور پھر کیا ہے جی، آئینی عدالت قائم کریں، آئینی معاملات کو طے کرنے کے الگ سے ایک عدالت قائم کی جائے، اس پہ بڑا اصرار ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں جی کہ اس پہ بینچ بنائیں، اور بینچ پہ بھی حکومت راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسی عدالت میں سے ایک بینچ بنا دیا کریں جب کوئی آئینی معاملہ، اور اس کو نپٹا دیا کریں۔ لیکن حکومت الگ سے آئینی عدالت بنانے پہ مصر ہے، پھر وہ اب کوئی ایک اور کوئی ڈھانچہ کوئی اس کا نام بنا رہے ہیں کہ کوئی آئینی پتہ نہیں کیا الگ سے اس کا نام دے رہے ہیں۔ مقصد سارے کا سارا جو ہے، جو خاص طور پہ نواز شریف اور ان کی جو پارٹی ہے، اور وہ اس بات پہ کیوں اصرار کر رہی ہے کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو ابھی 25 اکتوبر کے جنہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، ان کو وہ کسی طرح سے اکموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مطلب ہے کہ آئینی عدالت بنے اور اس کے سربراہ ان کو کسی طرح سے بنا دیا جائے، اور ایکسٹینشن والا معاملہ بھی بیچ میں لٹکا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ کوئی آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو اور یہ چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی اس کی بات سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اور ڈیفیکشن کلاس جس کے مطابق وہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی تھی، ایک اس سے اہلیت ہی کسی ممبر کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون خود ہی اسی حکومت نے بنایا تھا، جس کے مطابق وہ جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا بینچ خود تشکیل نہیں دے سکتا، اس کے لیے بڑی 3 ججز کی جو ہوں گی کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی تشکیل دینی ہے، دی تھی انہوں نے کوئی 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، تو ابھی اسی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس ہی خود بینچ بنایا کرے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت عطا بندیال تھے، اب یہ چیف جسٹس جن کو وہ ذرا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے، اور اب یہ ان کے ہاتھ کھلے کرنا چاہتے ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ یعنی ہر چیز اس میں قابل اعتراض ہے، سوائے اس چھوٹی سی ایک چیز سمجھ آتی ہے جو انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک آئینی معاملات کے لیے یہ ایک کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اور کچھ سینیئرٹی کے علاوہ قابلیت کا بھی۔ لیکن وہ جاننے والے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت جس کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی قانونی اور اخلاقی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو اس کی تو صحیح بات کو بھی لوگ غلط مانتے ہیں، اور چاہے کہ غلط بات کو وہ صحیح منوانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اپنا یعنی اتنے مہینوں سے اس کے بارے میں سنی جا رہے ہیں، اور اس کی اتنا زیادہ یعنی اس پہ اصرار ہے حکومت کو کہ وہ قومی معاملات جو بہت ہی زیادہ توجہ کے متقاضی ہیں، یعنی 7 جگہوں پہ بلوچستان میں حملہ ہو گیا، کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے، ان کے بارے میں نہیں کسی کو پتہ کہ کیوں شہید ہوئے، کچھ ان کو پرسیو کریں جو مجرم ہیں، جو ان کے پیچھے فیملیاں رہ گئی ان کے ساتھ کیا ہوا، نئی خبریں، تو ان کے بارے میں ہم عوام کو تشویش ہے نا کہ ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کوئٹہ ایمرجنسی میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کوئی کسی کو نہیں۔ یہ چارسدہ اور بنوں اور یعنی ہر جگہ پہ ایک دہشت گردی کی آگ جو ہے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ فالو اپ کیا ابھی
جو حال میں واقعہ ہوا ہے، کیا نام ہے، لاہور انسیڈنٹ، جس میں وہ پنجاب کالج کی بچی کے بارے میں ہے کہ اس کا ریپ ہو گیا، اور پھر اس کو اتنے غلط طریقے سے، یعنی بچگانہ سی ایک اس کے بارے میں توجیہیں پیش کی جا رہی ہیں جی کہ لڑکیاں جو گواہی جنہوں نے ابتدائی طور پہ دیں وہ اس کیمپس کی نہیں تھی، تو کیوں جی دوسرے کیمپس کی لڑکیاں کیا اس کیمپس میں نہیں آ سکتی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وین میں، اکٹھی وین میں جاتی ہیں اور انہوں نے آ کے لڑکی کو ڈھونڈا اور اس کو اس حالت میں پایا اور اس کی کوئی ویڈیو بنا لی انہوں نے، یا اس کے بارے میں کوئی انہوں نے احتجاج کیا، وہ گواہی دی، تو کیوں نہیں دے سکتی؟ اس بات پہ یہ بھی، یعنی اس طرح کی بات آپ کر کے تو اتنے بڑے انسیڈنٹ کو آپ بالکل اگنور کر دیں گے، بس یہ آپ کا یہ تحقیق کا یعنی یہ لیول ہے۔ پھر ویڈیو کہتے ہیں ڈیلیٹ ہوگی، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ ہوگی، تو آخر اس کا کوئی نہ کوئی سینٹر تو ہوگا، ہیڈ کوارٹر تو ہوگا، وہاں تو ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب انٹرنیٹ پہ کوئی چیز چڑھ جاتی ہے تو اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، آپ بے شک اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں، وہ اپنے جگہ جگہ پہ وہ موجود رہتی ہے۔ تو کیوں نہیں گورنمنٹ اپنے اختیارات کو استعمال کرتی؟ اور ایک چھوٹے سے ادارے میں، جیسے میں اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں، تو وہاں ہمارے پرنسپل تھے، تو وہ کوئی چھوٹا سا ایسا واقعہ ہو جاتا تو وہ ہیڈ کوارٹر والوں سے رابطہ کرتے، آرمی کا اسکول تھا، تو وہ فوراً ہم اس معاملے کی فوراً تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اور یہاں کیوں نہیں پہنچا جا رہا؟ صرف اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے اس کی طرف، یعنی توجہ دینے کی فرصت نہیں ہے۔ اور وہ کیا کریں گی، ایسی حکومت کیا کرے گی کہ جو ذرا سی اختلاف پہ اپنے ہی ممبران کی بہو بیٹیوں کو وہ اغوا کر رہی ہے اور ان کو حبس بے جا میں رکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے ہیں، تو وہ کسی کے بارے میں یہ نظام کا، یعنی یہ آخر ایک عام انسان کو بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے نظام کہ اس کے کسی طرح سے کوئی عوام ہی اس کے کوئی بخیے ادھڑیں گے اور کچھ اس کے نئی بنت کریں گے تو شاید کچھ بہتری ہو، ورنہ کوئی اور اس سے کوئی فلاح کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی جماعت اسلامی کا بھی میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے کہ ہم ایک اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ایڈوکیٹ ہوں گے سینئر، اور وہ اس طرح کے جو شدید، یعنی وقار، لوگوں کے وقار کے منافی کوئی اس طرح کے کیسز ہوں گے، ان کو وہ سنیں گے اور ان کو لوگوں کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کی یعنی ایک پرائیویسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ لوگوں کے مقدمات کو کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کریں گے۔ تو یہ ہے ایک مطلب قومی لیول کے ایک رویہ، تو نہ یہ کہ آپ ان کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ بھی بچے اور بچیوں کو گرفتار کر رہے ہیں آپ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک یعنی ایک عام گھروں میں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو خاموشی سے کچھ لوگ تحقیق کرتے ہیں اپنے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آپ ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی دشمنوں کے بچے بھی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ رویہ جو ہے اس پہ بڑی ہی، اور یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک علامت ہے، ایک واقعہ ہے جو کہ اس پورے نظام پہ ایک تمانچہ ہے۔ آئے روز اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں کوئی 7-8 سال کی بچی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی اس کے بارے میں سنوائی نہیں، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ مطلب ایک کم از کم تشویش ہو، کوئی ہمیں نظر آئے کہ کوئی کچھ کام ہو رہا ہے، تو لوگوں کو کوئی خود بخود ہی وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی کمیٹی بنائیں، آپ اس پہ کوئی کام کریں، تو ہم جو ہے نا، اور ان کو کچھ اس کی طرف یعنی ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کچھ وہ اس پازیٹیو وے پہ جائے نا، یوں تو بات نہیں بنے گی کہ ہر ایک چیز کو آپ فیک کر دیں۔ 100 بچے بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بچی کو جانتے ہیں، ہمیں خود فالو کر رہے ہیں مسلسل اس کیس کو، تو وہ چھوٹی یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچیاں کہتے ہیں ہم جانتی ہیں اس بچی کا نام، ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن جب والدین نہیں جاننا چاہتے کہ اس کا نام پبلک ہو، آپ نام پہ کیوں مصر ہیں؟ آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے جا کے؟ اور وہ تو پولیس کا کام ہے، اداروں حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی تفتیش کرے، نہ یہ کہ بچوں سے کہیں جی کہ آپ ہمیں نام دیں، آپ ہمیں ویڈیو دیں، آپ ہمیں سب کچھ دیں۔ یہ کوئی پازیٹیو رویہ نہیں ہے، یہ ایک حکومتی لیول کا یہ رویہ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں حکومت تو ماں کی طرح سے ہوتی ہے، اور ماں کی کوئی تھوڑی سی شبیہ بھی اگر باقی ہو تو اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ اس بات پہ بڑے ہی یعنی ایک سوچ کی اور شعور کی ضرورت ہے، اور ایک ویژن کی ضرورت ہے جو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہا۔